دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ایک دفعہ پھر کامران یوسف میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ کامران صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے بارے میں، اور ایکسپریس ٹی وی پہ ایک شو کرتے ہیں۔ کامران صاحب، آپ فارن منسٹر بلاول کے وزٹ کے لیے گوا گئے تھے، تو کیسا رہا وہ تجربہ؟ اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ سب جرنلسٹ جو تھے وہ واگا کے راستے گئے اور بلاول کے جہاز میں کوئی جرنلسٹ نہیں گیا۔ یہ کیا کوئی ڈیلیبریٹ فیصلہ تھا، کیا تھا؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو وزٹ کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو پتا ہے کہ کافی سالوں سے یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ فارن منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، جب ان کے وزٹس ہوا کرتے تھے تو یہ جو پاکستانی صحافی ہیں صحافیوں کو لے کے جایا کرتے تھے۔ عام طور پر اگر جہاز تھا تو جہاز میں لے کے جاتے تھے، اگر نہیں بھی لے کے جاتے تھے تو اس میں پھر جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا خرچہ برداشت کرتی تھی۔ لیکن 2013 کے بعد یہ سلسلہ جو ہے پھر رک گیا۔ جو بھی اس کے بعد وزٹ ہوئے، اس کے بعد جتنے بھی جرنلسٹ، وہ یو این جنرل اسمبلی کا سیشن ہو یا جو باقی دورے ہوں، اس میں ہوتا یہی رہا کہ گورنمنٹ کسی حد تک ویزا کی فیسیلیٹیشن کے لیے تو سپورٹ کرتی رہی، لیکن جہاں تک باقی اخراجات ہیں، بورڈنگ لاجنگ جتنا، وہ آپ کے ادارے کو یا آپ کو خود برداشت کرنا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر بھی پروسیس بڑا سمپل تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ایس سی او کی جو صدارت ہے اس وقت بھارت کے پاس ہے، اور یہ 4 اور 5 مئی کو جب یہ کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہونا تھی، تو اس سے پہلے ایس سی او کا جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے جو بھی صحافی کور کرنا چاہیں، ظاہر ہے کہ ایس سی او ممبر کنٹری سے، تو ایک ایکریڈیشن جو ہے انہوں نے اوپن کی کہ آپ اس میں اپلائی کریں۔ اور جب ہم نے اپلائی کیا، پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے خیر اپلائی کیا، لیکن کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کیونکہ تمام ایس سی او ممبر کنٹری سے جرنلسٹ آتے ہیں تو ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو یا جرنلسٹوں کو ویزا نہیں دیتے یا ایکریڈیشن اس کی اپروو نہیں کرتے۔ تو مجھے جو بتایا گیا کہ 13 لوگوں کا پاکستان سے جو ایکریڈیشن ہے وہ اپروو کی گئی، اور اس کے بعد اگر آپ کی اپروو ہو گئی تو پھر آپ نے یہاں پہ جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہاں پہ ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کرنا تھا، اور انہوں نے ہمیں ویزا دیا۔ اور اس سارے پروسیس کے اندر جو پاکستان کی حکومت ہے، جو دفتر خارجہ ہے، اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب ہمیں ویزے مل گئے، جب پتہ چلا کہ پاکستان سے یہ جرنلسٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں گوا، تو ایک پری ڈپارچر فارن آفس کے اندر جو یوزول ہوتا ہے، ہمارے لیے بریفنگ کا ارینج کیا گیا کہ وہاں بلاول صاحب جا رہے ہیں، کیا مصروفیات ہوں گی، تو وچ از اے نارمل تھنگ۔ تو یہ چیز تھی۔ جہاں تک بات ہے ان کے جہاز میں جانے کی، تو یہ تو بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے جہاز میں جانا ہے، یا مطلب اسپیشل پلین میں جانا ہے یا کمرشل پلین میں جائیں گے، یا جائیں گے تو اس میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی۔ جو میرے پاس معلومات ہیں، کیونکہ لاسٹ منٹ تک پتہ نہیں تھا، پرائم منسٹر کیونکہ انہی دنوں میں برطانیہ کے دورے پر تھے، وہ جو پلین تھا وہ لے کر گئے ہوئے تھے، پھر ایئر فورس کا کوئی اور پلین ارینج کیا گیا، اور اس میں مجھے یہی بتایا گیا کہ اس میں وزیر خارجہ، ان کے ساتھ جو ان کی سیکیورٹی کی ٹیم ہے، جو فارن سیکرٹری ہیں، پھر دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں، اور لگ بھگ 15-16 لوگ تھے، وہی اس خصوصی طیارے میں براہ راست جو ہے وہ میرے خیال میں کراچی سے گوا وہ آئے۔ باقی جتنے جو صحافی ہیں وہ براستہ واگا، ہم نے امرتسر سے پھر دہلی، اور دہلی سے پھر گوا جو ہے وہاں پہ گئے۔ اور سارے پروسیس کے اندر کیونکہ جو 9 کوئی صحافی تھے، یا جتنا جو صحافی تھے ان کی جو میں کوآرڈینیٹ میں کر رہا تھا، مطلب ان کی ہوٹل کی بکنگ سے لے کے ان کی جو فلائٹ کا ارینجمنٹ ہے وہ سارا میں نے کیا۔ اور تمام جتنا مجھے پتا ہے کہ تمام جو صحافی وہاں پہ گئے، یا تو اپنی جیب سے انہوں نے خرچہ ادا کیا، یا پھر جن اداروں نے جن کو بھیجا تھا ان کے اخراجات انہوں نے برداشت کیے۔ اوکے۔ اور اس میں جو مجھے پتہ چلا، اعزاز سید، مرتضیٰ سولنگی، مجاہد بریلوی، منیز جہانگیر جیسے معروف جرنلسٹ شامل تھے۔ اچھا، آپ کا یہ دوسرا ٹرپ تھا انڈیا کا، 2014 میں آپ پہلے گئے، تو کیا ڈفرنس نظر آیا آپ کو 2014 سے اب تک؟ آپ دلی بھی گئے، تو دلی میں کیا چینج نظر آئی؟ دیکھیں 2014 کا جو ہمارا وزٹ تھا وہ بالکل جو 2014 کے انتخابات ہونے سے کچھ عرصہ قبل وہ دورہ ہوا، اور کانگریس کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ایک ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے نا، کہ صحافیوں کو، اور اس وقت پروگرام یہ چل رہا تھا کیونکہ وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا ایز پارٹ آف کانفیڈنس بلڈنگ میجر، تو وہ صحافیوں کا ایک گروپ تھا جو بھارت کی حکومت کی دعوت کے اوپر وہاں پہ وہ گیا تھا۔ ایک 1 ویک کا وہ ٹرپ تھا،
میرے خیال میں 8-9 اس میں جرنلسٹ اس میں شامل تھے. تو وہ میرے خیال میں وہ جو دورہ تھا، اور اس کے دور میں ایک تو بنیادی یہ تھا کہ 2014 میں کہیں جو ہے ہاسٹیلٹی تھی بٹوین پاکستان اور انڈیا وہ اس لیول کی نہیں تھی. کیونکہ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں بتا دوں کہ اس دورے کے اندر اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے سلمان خورشید، ہماری ان سے ملاقات ہوئی. اس وقت کی جو فارن سیکرٹری تھیں شجاعتا سنگھ، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، ان سے ملاقات ہوئی. اور ان دونوں ملاقاتوں میں آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستانی کسی بھی ڈیلیگیشن سے، کسی بھی صحافی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو انڈینز بھی جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے اٹھانا ہے. اور وہ اس لحاظ سے اتنے سینسٹیو تھے کہ ان دونوں جو سلمان خورشید تھے اور جو شجاعتا سنگھ تھیں، انہوں نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں ہی خود ہی کشمیر کا ذکر کیا کہ بھارت کبھی بھی نہیں کہتا کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، اور اس کا ایک فائنل سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہر صورت میں ہونا ہے. تو اب جو ڈفرنس ہے میں آپ کو بتاؤں کہ باقی تو ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے. اب اگر آپ دیکھیں جس ماحول میں اب ہم گئے، یہ تو ایک ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ ایس سی او کا فورم تھا، اس کی وجہ سے ہم گئے. ایک چینج ضرور آیا کہ 2016 کے بعد غالباً یہ پہلا پاکستانی صحافیوں کا ایک گروپ تھا جس کو بھارتی ویزا دیا گیا. دیٹ از آلسو اے چینج. فرق اب یہ ہے کہ اب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھارت کا کوئی بھی اہلکار، وزیر خارجہ تو دور کی بات ہے، وہ یہ کہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. مطلب ان 8-9 سالوں میں یا 10 سالوں میں تھنگز ہیو چینجڈ ڈرامیٹکلی. اب بھارت تو پبلکلی ایکنالج نہیں کرتا کہ جو کشمیر کسی بھی طرح سے مسئلہ ہے. اوور آل آئی تھنک جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا کہ آفیشیل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ جتنی بھی ہاسٹیلٹی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آن گراؤنڈ پبلک لیول پہ مطلب آئی ایم سیئنگ ود فل آنیسٹی کہ کوئی ہاسٹیلٹی آپ کو نظر نہیں آئی. مطلب گوا بھی گئے ہم، امرتسر بھی گئے، جہاں جہاں وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو پتہ چلا کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو انہوں نے بڑا وارملی ہمیں ویلکم کیا. انفیکٹ گوا میں جب ہم ایئرپورٹ پر انٹر ہو رہے تھے تو یوزلی جو ہر ایئرپورٹ پہ پریکٹس ہوتی ہے تو وہاں پہ 2 سیکورٹی اہلکار تھے تو جو آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے جب ہمارا پاسپورٹ دیکھا تو دے ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ. وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ پہلی دفعہ دیکھا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو ہمارے اندر پا کے اور آپ یہاں پہ آئیں، انجوائے کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ویسے ہی ویزا لینا کسی پاکستانی کے لیے مشکل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹی ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کو ویزا ملتا بھی ہے. دونوں اطراف سے یہی ہے. اور گوا میں جانا وہ تو بالکل ہی آئی تھنک ناممکنات میں سے ہے. یہ تو ہماری گڈ لک تھی کہ کیونکہ ایس سی او کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی تھی اور اس وجہ سے ہمیں گوا کا ویزا ملا. تو اسی لیے وہاں پہ شاید سیکورٹی جو اہلکار ہیں ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ ادروائز تو وہاں پہ پاکستانیوں کا جانا بالکل آئی تھنک ناممکن ہے. تو اوور آل آئی تھنک باقی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کے جو آفیشیل لیول پہ جو بھی ایکسچینجز ہوئی بٹوین بلاول اینڈ جے شنکر، جو پبلک لیول پہ آئی ڈونٹ سی any hostility or this is kind of ironic as well کہ اتنی اوپر لیول پہ اتنی ہاسٹیلٹی ہے بٹ پبلک لیول پہ people go about their business very normal جب پاکستانی اور انڈین ملتے ہیں. اچھا، بلاول نے جو پریس کانفرنس کی وہاں پہ وہ بڑی عجیب تھی کہ فورن میڈیا کو اور انڈین میڈیا کو وہاں الاؤ نہیں کیا گیا. صرف پاکستانی جرنلسٹ جو تھے وہ الاؤڈ تھے اور انہوں نے کوئی کوسچنز کیے. تو کیا کسی پاکستانی جرنلسٹ نے جے شنکر صاحب کی پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی؟ آئی تھنک جو جے شنکر صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ وہاں پر جو ایک میڈیا سینٹر بنا ہوا تھا اور وہ جو بھی ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ تھے وہ پاکستان سے ہوں یا کسی اور ملک سے ہوں وہاں پر ان کو الاؤ تھا کہ وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ کچھ ٹائمنگ ایسی تھی کہ شاید بلاول کی جو پریس کانفرنس ہے اور جے شنکر کی پریس کانفرنس ہے وہ کچھ کلیش کر رہی تھی. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی تھنک کچھ منیز جہانگیر نے غالباً جے شنکر کی نہ صرف پریس کانفرنس میں شرکت کی بلکہ ان سے سوال بھی کیا. رہی بات جہاں تک کہ بلاول کی پریس کانفرنس میں باقی جرنلسٹوں کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا، اس میں آئی تھنک جو جانے سے پہلے بھی جو فورن آفس کی، کیونکہ ہماری جو پاکستان سے صحافی گئے ہوئے تھے ہر کسی کی خواہش تھی کہ بلاول صاحب وہاں پر پاکستانی ساتھیوں سے بات کریں. انفیکٹ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ان کو سیپریٹلی انٹرویو دیں. تو جو ہمارا دفتر خارجہ ہے ان کا یہ اسٹریٹجی تھی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو میڈیا اسٹریٹجی اپنی بنائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم پاکستانی صحافیوں کو تو انٹرویوز دیتے رہتے ہیں لیکن ہمارا پرپز یہاں پر کوشش ہے کہ انڈیا کے اندر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اس میں جو بلاول ہیں وہ انٹرویو دیں. آپ کے ساتھ جو ہے سیپریٹلی ٹرپ جب یہ کنکلوڈ کریں گے جانے سے پہلے
آپ لوگوں سے وہ ادروائز ایک انٹریکشن کر لیں گے. تو جو اسٹریٹجی تھی دفتر خارجہ کی وہ یہ تھی کہ جو ایکسکلوسیو ون آن ون انٹرویوز ہیں وہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارتی میڈیا چینلز کو دیں گے. مثلا انہوں نے دا ہندو اخبار کو انٹرویو دیا, بی بی سی وہاں پہ جو ہندی کو انٹرویو دیا انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو راج دیپ سردسائی کو انٹرویو دیا, اور پھر ہمیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وزٹ کنکلوڈ کرنے سے پہلے وہ پاکستانی صحافیوں سے بات کریں گے. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ انٹینشن تھی کہ وہ بھارتی جو جرنلسٹ ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ فیس نہ کرنا چاہتے ہوتے تو جو انہوں نے وہاں پر جو بھارتی میڈیا چینلز ہیں یا جو اخبارات ہیں ان کو انٹرویو دیے ہیں تو وہ شاید ان کو انٹرویو نہ دیتے. تو شاید بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مس پرسیپشن یا ایک وہ فیک خبریں بھی یہاں پہ چلتی رہتی ہیں جن کی پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے. ایٹ لیسٹ آئی کین سے ود آل آنیسٹی کہ اس طرح کا کوئی وہ کوئی ڈیلیبریٹ یا کوئی اٹیمپٹ نہیں تھا. دس واز پارٹ آف دا اسٹریٹجی بائی دا فارن آفس کے, کیونکہ یہ ایک وزٹ جو ہے آپ کو پتا ہے 2011 کے بعد ہو رہا تھا تو بہت سی سینسٹیوٹیز تھیں. اور جتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستانی حکام کی یہ خواہش تھی ایون وزٹ میں جانے سے پہلے کہ اگر اس وزٹ کے دوران ماحول دونوں ملکوں کے درمیان اگر بہتر نہیں ہوتا تو یہ ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. تو بہت ایک کہہ سکتے ہیں کوریوگراف کر کے یہ ساری چیزیں مینج کی گئیں. اور اس کی ایک مثال آپ کو یہ بھی میں دے دوں کہ 4 تاریخ کو بلاول صاحب وہاں پہ پہنچ گئے تھے گوا میں. جو کونسل آف فارن منسٹر کا اجلاس تھا وہ 5 کو ہونا تھا, لیکن 4 تاریخ کو ہی انہوں نے 2 انٹرویوز دیے, ایک دا ہندو کو اور دوسرا انہوں نے دیا بی بی سی کو. لیکن انڈر دس کنڈیشن دیا کہ وہ امباگوڈ تھا کہ جب تک آپ نے جو آن ایئر کرنا ہے جب بلاول صاحب یہاں سے چلے جائیں گے. اب اس کی منطق یہ تھی کہ پاکستانی سائڈ یہ چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے جب آپ انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں, تو وہ جو میزبان ملک ہے بھارت ان کی موجودگی میں ان کو میری جو اطلاع ہے وہ امبیرس نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بہت سی کنٹروورشل چیزیں ہوں گی, وہ نہیں چاہتے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو جو ایس سی او کی جو کانفرنس ہو رہی ہے. اگر انٹرویو اس سے پہلے چلیں گے تو شاید دیٹ وڈ بی ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ. تو ایٹ لیسٹ پاکستان کی سائڈ نے کوشش کی کہ اگر حالات بہتر نہیں بھی ہوتے تو کم از کم کچھ ایسا نہ ہو جس سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ مزید خراب ہو. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ دا بچر آف گجرات لیوز, تو ڈیڈ ہی ہیو اینی ریگریٹ اباؤٹ دیٹ؟ کوئی پرائیویٹلی یا کسی بھی لیول پہ انہوں نے یہ کنوے کیا؟ دیکھیں جو ان کے 3 انٹرویوز ہوئے یہ بہت زیادہ کیوریوسٹی تھی کہ کیا کسی نے ان سے یہ سوال کیا. جو میری معلومات ہیں جو بھارتی میڈیا ہے دا ہندو اور راج دیپ سردسائی انہوں نے شاید یہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا. اگر کرتے تو شاید ہی وڈ ہیو گیون دی آنسر. جو بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا جو میرے پاس معلومات ہیں ان سے یہ سوال ضرور ہوا وہاں پہ, اینڈ ہی ٹرائیڈ ٹو کلیریفائی جو مجھے پتا چلا ہے. اور اس میں انہوں نے یہی کہا, انفیکٹ انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو پہلے ریکارڈ پہ نہیں ہے. انفیکٹ انہوں نے تھرو کر دیا بی بی سی پہ کاؤنٹر کوشچن کر دیا کہ آپ ہی کی ڈاکیومنٹریز ہیں اور وہ چیزیں. لیکن انٹرسٹنگلی بی بی سی نے وہ جو ان کا پارٹ ہے وہ نہیں چلایا, اینڈ دیٹ از ویری انٹریگنگ کہ آخر انہوں نے وہ جو حصہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا جس میں انہوں نے یہ سوال کیا, سوال ضرور کیا لیکن آج کی ڈیٹ تک وہ چلا نہیں ہے. لیکن مجھے وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ سوال ان سے ضرور ہوا لیکن جو جواب بلاول بھٹو زرداری نے دیا اس کو بی بی سی نے نہیں چلایا. ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ جو حصہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا اس کو سینسر کر دیا ہے یا اس کو چلانا مناسب نہیں سمجھا. جی, ورنہ بی بی سی والے یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ایک میڈیا آرگنائزیشن میں اور ایک فارن منسٹر کی لینگویج میں فرق ہونا چاہیے. تو دس از سرپرائزنگ کہ انہوں نے چلایا نہیں وہ. اور ہندو کی جو ہیں سہاسنی حیدر جو انٹرسٹنگلی بی جے پی کے لیڈر سبرامنیم سوامی کی صاحبزادی اور سلمان حیدر کی ڈاٹر ان لا ہیں, انہوں نے بھی ایک انٹرویو کیا. تو وہ کیسا لگا آپ کو انٹرویو؟ اور سہاسنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سیریس مائنڈڈ جرنلسٹ ہیں. آئی تھنک یہی ریزن تھی. جب مجھے جو پتا چلا کہ جب بلاول انڈیا آ رہے تھے تو ان کو بہت زیادہ ریکویسٹ ہر جو بھارتی میڈیا ہے ان کی طرف سے موصول ہوئی. تو ان کے پاس جو پاکستانی سائڈ تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کس کو انٹرویو دیا جائے. مثلا ایک جو ان کا خیال تھا کہ پاکستانی سائڈ ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت کے اندر جتنا بھی جو میڈیا ہے
اس پر جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہے، اور وہ کسی ایک ایسے میڈیا آؤٹ لیٹ کو انتخاب کرنا چاہتے تھے کہ جو حکومت کا پریشر برداشت کرے. تو اس میں دا ہندو آپ کو پتا ہے کہ از کنسیڈرڈ ون آف دا کریڈیبل نیوز پیپرز ان انڈیا، اور ان کی جو اپروچ ہے دیٹ از آلسو آئی تھنک ڈفرنٹ، مور پروگریسو. دے بلیو ان ہیونگ پیس ود پاکستان. تو یہ جو سہاسنی کا انتخاب کیا گیا تو ان کا یہی خیال تھا کہ کم از کم جو بھی بلاول بات کریں گے تو اگر کوئی پریشر آتا بھی ہے بھارتی حکومت کی طرف سے تو اس کو سسٹین کریں گے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل جب انہوں نے انٹرویو کیا ایک دن پہلے تو جو بھارتی حکومت ہے، بھارتی میڈیا ہے، دے ور ویری کین ٹو نو کہ آخر بلاول نے انٹرویو میں کیا کہا ہے. جو میری معلومات ہیں کہ جو سہاسنی حیدر ہیں انہوں نے جو کمٹمنٹ ود دی پاکستانی سائڈ کی تھی اس کو آنر کیا. انہوں نے جو کانٹینٹ تھا جو بلاول کے انٹرویو کا وہ بھارتی حکومت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی وہ شیئر نہیں کیا. تو دس مینس کہ جو ان کی چوائس تھی کہ ایک ایسے بھارتی صحافی کا یا میڈیا آؤٹ لیٹ کا انتخاب کیا جائے جو شاید پریشر برداشت نہ کرے بھارتی میڈیا کا، تو وہ ان کی کیلکولیشن تھی. دوسرا ظاہر ہے کہ انہوں نے بی بی سی انڈیپینڈنٹ غیر ملکی ٹی وی چینل ہے، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس کا جو ریزن تھا کہ وہ کوئی 7-8 لینگویجز میں وہ جو انٹرویو ہے وہ چلا. تو یہ بھی ایک تھی کہ اس کی جو ریچ ہے وہ زیادہ کی جائے. تو اوور آل جو میرا بھی انٹریکشن ہوا جو پریس کانفرنس کی، آئی تھنک بلاول نے ضرور اس کے اندر کئی کنٹروورشل ایشوز تھے، کشمیر کے اوپر بھی بات کی، 5 اگست 2019 کے معاملے کے اوپر، سمجھوتا ایکسپریس ممبئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان اے وے آلسو یہ میسج کنوے کیا دیٹ پاکستان از ولنگ ٹو موو فارورڈ. مثلاً ان کا ایک جو پیغام تھا انٹرویو کا، جو کرکس اگر آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یا تو ہم ہسٹری میں پھنسے رہیں، مطلب ہاسٹیج رہیں ہسٹری کے، یا ہم ایک نئی ہسٹری کریٹ کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں وہ امن چاہتے ہیں، اور امن چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جو اس کا جو ہسٹری ہے اس کو بدلنا پڑے گا. تو میرے خیال سے مطلب ہی واز بیلنسڈ، اور جو وہاں پر بھارتی جو میڈیا ہے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ مطلب بلاول نے جو تمام جو معاملات ہیں مطلب ہی ہینڈلڈ اٹ ویل. انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو جے شنکر کا، جو بھارتی وزیر خارجہ کا ریئیکشن تھا جو ایس سی او میں جو کچھ ہوا، وہ ایون کہ میں وہاں پہ موجود تھا، جو بھارت کے صحافی ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اوور ریئیکشن ہے، مطلب اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا کیا پوزیشن ہے، بھارت کیا بات کرتا ہے، بٹ بلاول نے کوئی ایسی بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں کی تھی جس سے آپ پوری جو پریس کانفرنس ہے یا ایک بہت زیادہ وہ ایک ان ڈپلومیٹک جو لینگویج ہے وہ استعمال کریں. اس میں ایک جو وجہ بتائی جا رہی تھی وہاں پہ کہ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے، آپ کو انتخابات کے نتائج آ گئے ہیں، کرناٹکا کے جو ریاستی الیکشن ہے اس میں بی جے پی کو شکست ہو گئی ہے. کہ وہاں پر یہی سینس تھی کہ اس موقع کے اوپر جو بی جے پی ہے اور خاص کر کے جے شنکر ہیں وہ کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ری انگیجمنٹ ہو رہی ہے. لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی جو کارڈ ہے، اگر اینٹی پاکستان کارڈ الیکشن میں بی جے پی کی حکومت کرناٹکا میں کھیلنا چاہ رہی تھی، شاید وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس میں بلاول صاحب نے جو زور دیا 370 کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا وائلیٹڈ انٹرنیشنل لا، UN ریزولوشنز اینڈ بائی لیٹرل ایگریمنٹس. تو اس پہ تو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو 370 کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا. کشمیر بیکیم پارٹ آف انڈیا اینڈ 370 ایکچولی انڈورس دیٹ. تو ہم نے تو کبھی اس کو مانا ہی نہیں تھا. تو بلاول صاحب نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا، اور ایوری تھنگ ڈپینڈز آن دا ریسٹوریشن آف 370. دیٹ از واٹ ہی سیڈ کہ ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے جب تک 370 ریسٹور نہیں ہو جاتا. تو یہ تو ایک ہارڈ لائن پوزیشن نہیں ہے کیا؟ آئی تھنک تھوڑا سا اس میں بالکل عام لوگوں کو بھی شاید نہیں پتا، یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آرٹیکل 370 ہی وہ انسٹرومنٹ ہے جس کی وجہ سے، جسے پاکستان کہتا ہے کہ بھارت نے جو غیر قانونی الحاق کیا کشمیر کے ساتھ، اور یہ پاکستان اسی کو اپوز کرتا ہے. یہ ایشو ہے ہی نہیں. آئی تھنک جو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے اس پر، ایون 5 اگست 2019 کا جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا بھی، تو جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تھی وہ ذرا زیادہ کلیئر تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 پاکستان کا ایشو نہیں ہے. ہاں، پاکستان کا ایشو ہے 35A، وہ ہے ریگارڈنگ جو ڈیموگرافی ہے
کشمیر کے اندر. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب تک فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا تو وہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. تو جو پاکستان کی پوزیشن ہے کہ جو 370 جو ہے اس سے ہٹ کر جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اگر وہ ریسٹور ہو جائے اور 35A جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے, یعنی کہ جو آبادی کا تناسب ہے جو اسٹیٹس کو وہ مینٹین ہو, تو دین جو ہے وہاں سے پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ اس چیز کے اوپر آئی تھنک اسٹل آئی بلیو دیٹ ذرا پراپرلی ہمیں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف بلاول نے یہ کہا بلکہ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اس چیز کو تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ کرتے رہے, جس سے ایک کلیئر میسج نہیں جاتا کہ ایکچولی ہمارا ایشو ہے کیا 5 اگست 2019 کو لے کر کے. اس میں ایک چیز ہونی چاہیے جو بنیادی مقصد بنیادی چیز ہے آئی تھنک جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے کہ شملہ معاہدے کے تحت پاکستان کہتا ہے کہ دونوں ملکوں نے جو بھی پوزیشن ہے وہ آرٹیکل 370 ہے جو کہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے ٹل دا ٹائم سیٹلمنٹ ہو نہیں جاتی. اگر کوئی یونیلیٹرل ایکشن فرام بوتھ سائڈس پاکستان بھی نہیں لے گا بھارت بھی نہیں لے گا تو وہ ایک براڈر پرنسپل ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جو 5 اگست 2019 کا بھارت کا جو اقدام ہے وہ انفیکٹ جو بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے یا شملہ جو اگریمنٹ ہے اس کی بنیادی طور پر وائلیشن ہے. لیکن میں اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آئی تھنک بلاول کو بھی اور جو پاکستان کا فارن آفس ہے پراپرلی بریف کرنے کی ضرورت ہے کہ 370 کا معاملہ اور جو باقی معاملات ہیں اس کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے, جو میرے خیال میں ISPR نے جب 5 اگست 2019 کا یہ ہوا تھا سب کچھ تو اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے بیان کیا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ 3-4 سال اس کو ہو گئے ہیں 2019 سے اب تک, وہ جو وہاں سے پنڈت جو بھگائے گئے تھے وہ اب تک سیٹل نہیں ہو سکے وہاں پہ, جو واپس نہیں بھجوائے جا سکے. تو ڈیموگرافک بیلنس جو ہے اس کے لیے تو آپ کو 1 کروڑ لوگوں کو وہاں بسانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایسا نعرہ ہے جس میں کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہے. اور جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے تو کیا پاکستان جو ہے انویسٹمنٹ کو بھی اپوز کرتا ہے؟ ایمار جو ہے UAE کا ایک گروپ ہے کنسٹرکشن گروپ, وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں, تو کیا پاکستان اس کے بھی خلاف ہے؟ پھر بلاول صاحب نے وہاں ایک اور سٹیٹمنٹ دی کہ اگر SCO کا کوئی اجلاس سری نگر میں ہوا کشمیر میں ہوا تو ہم ایسا رسپانس دیں گے جو انڈیا یاد رکھے گا. یہ بھی ایک بہت ہی ایک ریڈیکل قسم کا سٹیٹمنٹ تھا. اس کو کیسے ریسیو کیا گیا اور پھر بلاول صاحب نے کیا ایکسپلینیشن دی اس کی؟ آئی تھنک جو G20 کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت G20 کی صدارت بھی بھارت کے پاس ہے اور بھارت پلان کر رہا ہے کہ بہت سے ایونٹس جو ہیں وہ G20 کی جو میٹنگز ہیں ڈفرینٹ, اور اس میں کچھ جو میٹنگز ہیں وہ کشمیر اور سری نگر کے اندر کروانے کا پلان کر رہے ہیں. جہاں تک ان کے اس بیان کا جو میڈیا میں بہت زیادہ اس کا بھارت کے اندر چرچا ہوا کہ جی ہم کوئی پتہ نہیں کیا ایکشن لیں گے, اس کے بعد دفتر خارجہ نے ایک وضاحت بھی جاری کی. اس کا میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کوئی فزیکلی یا کچھ اس طرح کی کارروائی کرے گا اس کو روکنے کے لیے. اس میں پاکستان نے وضاحت آئی تھنک پاکستان کی اس کے اوپر ایک جو بڑی پرنسپل پوزیشن جو پاکستان نے پہلے بھی لی ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور انڈیا بائی ہولڈنگ دیز ایونٹس ان دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری وہ ایک پورٹرے کر رہا ہے دیٹ ایوری تھنگ از نارمل. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک اس کے اوپر سٹانس ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو بلاول نے جو بیان دیا اس کا یہ مطلب تھا کہ پاکستان کوئی ادر دین ڈپلومیٹک جو آپشنز ہیں اس کے علاوہ کوئی وہ چیز ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. تو کیا پاکستان نے ایمار سے یا UAE سے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں؟ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ UAE نے جب یہ وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہوئی اور UAE کے وہاں پر ایمار کی آپ نے بات کی, بہت بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہاں پر سری نگر میں اس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کی. جو میری معلومات ہیں کہ پاکستان نے ضرور جو پاکستان کے اندر UAE کے سفیر ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا. انفیکٹ وہ مجھے خبر مل گئی اور لیکن وہ مجھے خبر کرنے نہیں دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی سینسٹیوٹیز ہیں, مطلب احتجاج ہم نے کیا بھی لیکن خاموش احتجاج. اور اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ UAE ہو یا سعودی عرب ہو, پاکستان جو مرضی ہمارے کنسرنز ہوں, یہ بات بھی ہے کہ یہ UAE, سعودی عرب, قطر اور چائنا یہ پاکستان کی فائنینشیل لائف لائن ہے. جو پاکستان کے اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں یہ ممالک جو ہیں آن اینڈ آف پاکستان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کے جو آپشنز ہیں
وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ہم اس طریقے سے یو اے ای یا سعودی عرب کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم نے جو یو اے ای کے سفیر ہیں ان کو بلا کے خاموش احتجاج کیا, اور ہمیں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو پبلکلی اس کا جو سٹیٹمنٹ جاری کر سکیں. انفیکٹ میں وہ خبر کرنا چاہتا تھا تو وہ خبر مجھے نہیں کرنے دی گئی کہ اس کی سینسٹیوٹیز ہیں. تو اس لیے آئی تھنک جو پاکستان کے آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. انفیکٹ اس سے پہلے میں ایک سیپریٹلی اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کر چکا ہوں کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں مثلا یو اے ای اور سعودی عرب, یہ تو اب پاکستان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان سے پیسے مانگنے بھی جاتے ہیں تو ون آف دا کنڈیشنز دے اٹیچ یا انفارملی ہمیں کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں تعلقات ہیں ان کو نارملائز کریں اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. بہت سی چیزوں کو آپ نے کرنا ہے تو ڈیل لنک کریں ود کشمیر, کیونکہ اب ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں, یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو, وہ جو اپنی اکانومیز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, وہ تیل سے نکل کے باقی چیزوں میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں, اور انڈیا جو ہے ان کے لیے بہت ایک پرکشش مارکیٹ ہے. اور اس لیے آئی تھنک پاکستان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ میرا خیال ہے بہت ایک لمیٹڈ ہیں. اور دیٹ از وائی جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2014 کا انڈیا اور آج کا جو انڈیا ہے, اب بھارت جو ہے, کیوں 2014 میں حالات مختلف تھے, پاکستان واز اسٹل یو ایس ایلائی, چائنا واز اسٹل گروئنگ, اس طرح کے کوئی جو اسٹریٹجک جو الائنمنٹس تھیں وہ خطے میں نہیں ہو رہی تھیں, انڈیا واز اسٹل اسٹرگلنگ ایز اے میجر اکانومی. لیکن ان 10 سالوں کے اندر بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بہت سے جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں, اس طرح جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, ان کے اکنامک اور جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ الائن ہو گئے ہیں ود انڈیا. جب ان کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس جو پہلے لیوریج ہوا کرتی تھی وہ اب ہے نہیں, اور اسی وجہ سے اب بھارت کے اندر آپ کو زیادہ جو ایک ایگریسونیس نظر آتی ہے ٹورڈز پاکستان, وہ اسی کی ایک ریفلیکشن ہے. تو یہ مشورہ تو ہمیں چائنا والے بھی بڑے عرصے سے دے رہے ہیں کہ پٹ دا کشمیر ایشو آن دا بیک برنر اینڈ فوکس آن یور اکنامک ڈیولپمنٹ. اس کو بھی ہم نے کبھی سیریسلی نہیں لیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا تو چائنا کے پریزیڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے سینٹ کو خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسی ہی باتیں کی تھیں کہ ہمارے بھی ایشوز ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ, لیکن ہم نے ان کو ایک obsession نہیں بنایا, تو آپ بھی جو ہے تھوڑا سا ریشنل طریقے سے چلیں. تو کیا نئی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس میں بھی وہ فلیکسیبلٹی ہے جو جنرل باجوہ کے اور ان کی ٹیم میں تھی انڈیا کے حوالے سے؟ کیا ہم کوئی اور انیشیٹو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا کہ کوئی بیٹر سینس جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ لیٹ بیٹر سینس پریویل, اور ہمیں انڈیا کے ساتھ کچھ صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے؟ آئی تھنک جو موجودہ اس وقت حالات ہیں, ہم اپنے اندرونی جو مسائل ہیں اس میں اتنے گھرے ہوئے ہیں, شاید امیڈیٹلی تو یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آتا, بٹ آئی تھنک ونس دا ڈسٹ سیٹلز کوئی ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. بھارت کے اندر بھی اگلے سال آپ کو پتا ہے کہ عام انتخابات ہونے ہیں. اس کے بعد آئی تھنک پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. آئی تھنک پاکستان کو ہر صورت میں اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے اور اپنی جو اکانومی ہے اس میں جان ڈالنی ہے, تو یہ ایک جو پیراڈائم شفٹ ہے ہمیں لانی پڑے گی. اور آئی تھنک ایک جو چیز جہاں تک موجودہ ملٹری لیڈرشپ کا سوال ہے, جنرل باجوہ بہت ایگریسولی انہوں نے جو یہ پلان تھا اس کو فالو کیا تھا, اور انفیکٹ انہوں نے یہی کوشش کی کہ جو پاکستان کے جو لانگ سٹینڈنگ یا جو فیسٹرنگ ایشوز ہیں ان کو ڈی لنک کیا جائے ود پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, ود ٹریڈ, ود اکانومی, دوسری چیزیں. اور ان کا جو آئی تھنک فوکس تھا وہ یہی تھا کہ دو راستے تھے. مطلب ایک جو پاکستان کی ہمیشہ سے ہسٹورک پوزیشن رہی ہے کہ سب سے پہلے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کور ایشوز ہیں جب تک وہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے, نہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں, نہ تعلقات ادروائز معمول پہ آ سکتے ہیں. اور وہ فارمولا ہم نے اپلائی کر کے دیکھ لیا, اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. دو کہ ماضی میں ایسی اپرچونٹیز ملیں, وہ بے شک واجپئی صاحب کی بس یاترا ہو, وہ یا پھر ایون کہ مور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں کہ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا سرپرائز جو وزٹ ہو لاہور کا, لیکن ان اپرچونٹیز کو بیکاز آف ڈفرنسز بٹوین دا سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. لیکن جو جنرل باجوہ تھے آئی تھنک ہی واز سیریس اباؤٹ اٹ. وہ اس کو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, ٹریڈ اور چیزیں نارملائز ہوں گی, ہاسٹیلٹی جب دونوں اطراف سے کم ہوگی, تو پھر کشمیر جیسے اور اس طرح کے جو مشکل ایشوز ہیں
ان کو حل کرنا اس لیے آسان ہوگا کیونکہ اگر کوئی بھی گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو پبلک میں اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری مچ ریشنل اور ریئلسٹک اپروچ. اور جو موجودہ ملٹری قیادت ہے, ایک انڈیکیشن تو ضرور مل رہی ہے کہ دو کے آرمی چیف جب یہ بنے تو ایل او سی کا انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں پر جا کر ایک سخت اسٹیٹمنٹ ضرور دی, لیکن اس کی تو دوسری سائڈ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ایل او سی کے اوپر سیز فائر ابھی بھی ہولڈ کر رہی ہے. سو دیر از اے سلور لائننگ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو نئی فوجی قیادت بھی ہے, دے ہیو آلسو دس ریئلائزیشن کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ کسی بھی طرح کی کانفرنٹیشن, اور اگر چیزیں تھوڑی سی سیٹل ہوتی ہیں تو آئی بلیو کہ تھنگس شوڈ موو فارورڈ. لیکن اب یہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے انڈیا کے اوپر بھی. جو میں انڈیا میں گیا ہوں, پبلک لیول پہ آپ چھوڑ دیں, جو بھارتی ایون جو صحافی ہیں میری ان سے بات ہوئی, وہ تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے نا پاکستان کو لے کر کے, یہ بہت زیادہ پالیٹکس کر رہی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں آپ کے عمران خان ایک ایشو کو لے کر نا سازش ہے یا میرے خلاف اس نے یہ کیا, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے لوگوں کے دماغ جو ہے نا ان میں زہر بھر رہے ہیں. تو بی جے پی پاکستان کو لے کے ایشوز ہیں, شاید بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے, ان کو تھوڑا سا چیزوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے. تو وہاں پہ بھی ایک سینس یہ الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہے, یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بی جے پی کے ہوتے ہوئے شاید پاکستان کے ساتھ ری انگیجمنٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو پاکستان کی طرف سے بے شک ایک ولنگنیس ہو, اٹ آلسو ڈیپینڈز آن دی ادر سائڈ کہ انڈیا میں اس وقت کیا موڈ ہے. انڈیا میں کم از کم یہ موڈ لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. ہماری جو لیگ ہے اب تو ہم G20 یا دنیا کے جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ ہمیں جوڑنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ اگر پاکستان کی موجودہ ملٹری لیڈرشپ اور ایون کے الیکشن کے بعد جو نئی قیادت بھی آتی ہے, ایون اف دے آر سنسیئر ٹو امپروو ریلیشن شپ ود انڈیا, کوشچن از کہ کیا انڈیا جو ہے وہ اسی طرح سے ریسیپروکیٹ کرے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا, بلاول نے ممبئی اٹیک کے بارے میں کہا کہ اس کا ٹرائل پاکستان میں چل رہا ہے, ذکی الرحمان لکھوی کا اور باقی لوگوں کا. تو انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ وٹنسز نہیں بھیج رہا, وہ بڑی رکاوٹ ہے. تو یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ڈیوڈ ہیڈلی, جن کا اصل نام داؤد گیلانی ہے, ان کو تو امریکہ میں اسی کیس میں 35 سال سزا ہوئی. تو اس میں بھی کیا انڈیا سے کوئی وٹنسز گئے تھے یا انہوں نے اپنے طور پر یہ کاروائی کر دی؟ یہ ایک دیکھیں ایشو آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد کا اتنا فقدان ہے, اور دونوں جو سائڈز ہیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکلی یہ جو سارا ممبئی والا معاملہ ہے بھارت کے لیے آبویسلی, اور نہ صرف بھارت بلکہ ظاہر ہے ممبئی میں امریکی شہری بھی مارے گئے تھے, تو یہ باقی دنیا کا بھی مطالبہ ہے کہ اس ٹرائل کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. تو یہ تو پاکستان کا مطلب جو بھی کنسرن ہے, آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور جب تک دونوں ممالک جو ہیں آپس میں بات چیت نہیں کرتے, مطلب یہ ایسے ایشوز ہیں, ایون اگر پاکستان کا کنسرن ہے کہ وٹنسز نہیں آئے اور انڈیا کے اپنے کنسرنز ہیں, یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل کے بیٹھیں گے تو تب ہی کوئی اس کی صورت نکل سکتی ہے. لیکن اگر بیٹھیں گے نہیں, بات چیت نہیں ہوگی, تو پھر اسی طرح سے پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی. پاکستان اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرے گا, بھارت اس کے جواب میں کوئی اور بات کر دے گا. آئی تھنک ٹو بریک دس ڈیڈ لاک, کہیں نہ کہیں آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر, جس سے تھوڑا سا ٹرسٹ جو لیول بحال ہو. جب یہ بحال ہوگا, اور ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ جب آپ کا ٹرسٹ لیول بحال ہوتا ہے تو چیزیں پھر بڑی فاسٹ ٹریک پہ موو کرتی ہیں. مثلا 2004 سے لے کے 2007 تک کا جو پیس پروسیس تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, کیونکہ جنرل مشرف ملک کے صدر تھے, آرمی چیف بھی تھے, تو سول ملٹری کا تو جو ایک پہلے ایشو ہوتا تھا وہ تھا ہی نہیں, کیونکہ آل اینڈ آل انڈیا کو بھی پتا تھا کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ جنرل مشرف کر رہے ہیں. تو اس میں پھر بہت سی چیزیں بہت فاسٹ ٹریک پہ بھی چیزیں ہوئی, تو کہ وہ پروسیس پھر کامیاب تو نہیں ہوا, لیکن بات چیت کرنے کی وجہ سے ہوا. بیک چینل بھی چل رہے تھے, جو فارمل چینل ہے وہ بھی چل رہے تھے. جب وہ چل رہے تھے تو پھر دونوں ملکوں میں بے شک کوئی گریجول پروگرس ہی کیوں نہ ہو, بٹ پروگرس ہو رہی تھی. تو شرط یہ ہے وہ ممبئی ہو, باقی معاملات ہوں, آئی تھنک بوتھ سائڈز نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. نہیں بات کریں گے تو یہ پھر ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے. اچھا کامران صاحب, جن صاحب نے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے جن صاحب نے بلاول صاحب کو ریسیو کیا, وہ مجھے یاد پڑتا ہے یہاں پہ ڈپٹی چیف آف مشن ہوا کرتے تھے. بالکل.
تو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی, باقی کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ آپ کا ایک فوٹو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ, تو کیا جرنلسٹوں سے کیسا انٹریکشن رہا, کوئی دوستیاں ہوئیں, دلی میں کوئی آپ نے انٹرویو وغیرہ کیا؟ دیکھیں جو بالکل آپ بات ٹھیک کریں, جے پی سنگھ صاحب پاکستان کے اندر وہ کافی عرصے رہے, اور اب اس وقت وہ جو ان کا افغانستان, پاکستان اور ایران جو ڈیسک ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے, اس کے وہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں, اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو ریسیو کیا. اور انٹرسٹنگلی اگر جے شنکر نے تو ہینڈ شیک نہیں کیا, لیکن انہوں نے تو بھرپور طریقے سے ہینڈ شیک کیا. آئی ایم شیور کہ شاید جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کے ساتھ ملاقات رہی بھی ہو, اور پاکستان میں بھی ان کے بہت سے, میری وہاں پہ ان سے, میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جب وہ پاکستان میں بھی تھے. انفیکٹ 2014 کا جو ہمارا وزٹ تھا تو اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بعد میں پاکستان ڈپیوٹ ہو رہے ہیں, تو وہ ایکچولی سارا وزٹ وہی کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. تو ان سے ملاقات تو وہاں پہ نہیں ہو سکتی, آبویسلی وہ مصروف تھے. رہی بات جہاں تک صحافیوں کے ساتھ, بالکل آپ نے تذکرہ بھی کیا کچھ تصاویر کا, وہاں پہ جتنے جو تھے صحافی ان سے بات ہوئی, اور جو پازیٹیو چیز مجھے لگی کہ وہاں پر میں نے یہی آپ کو بتایا نا کہ ہاسٹیلٹی نہیں تھے, وہ ویری ویلکمنگ. ہر جو بھارتی جرنلسٹ ہے وہ آ کے خود سے انٹروڈکشن کروا رہا تھا, مل رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ کافی عرصے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ شاید اڑی جو حملہ ہے نا, اس کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی صحافی جو ہیں وہ وہاں پر گئے تھے. تو ان کے لیے بھی ایک, بہت سے لوگوں کو تو ویسے ہی ہم انٹریکشن ماضی میں بھی رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے آپ سے رابطہ رہتا ہے, تو ایک دوسرے سے ملنا دیٹ از obviously از اے چینج. اور پھر اس میں بڑی وارمتھ تھی, مطلب وہاں پر کوئی اس طرح کا, بلکہ 2-3 جو ٹی وی چینلز ہیں انڈیا کے, وہاں پہ میں اپیئر بھی ہوا, اور کنسیڈر کیا جاتا ہے جن اینکرز نے انٹرویوز لیے کہ شاید وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں. سو دے ور ان دیٹ سینس ویری پولائٹ, مطلب جو بھی چیزیں تھیں پارشلی جن چیزوں سے اگری بھی کر رہے تھے, وہ یوزول اس طرح کی نوائز نہیں تھی. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ دیر از اے کیننس آن پارٹ آف انڈین میڈیا ایز ویل کہ چیزیں کچھ موو فارورڈ ہونی چاہیے. اس کی میں ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ بھارت کی پالیسی جو مرضی ہو کہ پاکستان شاید اب ان کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن آبسیشن ضرور ہے ابھی بھی پاکستان انڈیا کا, پاکستان کا انڈیا کے اندر. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب یہ پروسیس چل رہا تھا, ایکریڈیشن ہو رہی تھی, تو پہلے اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 18 اپریل تھی, اور 18 اپریل تک پتہ نہیں تھا کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو جب بلاول نے اناؤنس کیا پاکستان نے کہ وہ جائیں گے, تو اس سے پہلے تک میں بہت سے ایسے جرنلسٹوں سے ملا, گوا ظاہر ہے کہ وہ دہلی سے لوگ ظاہر فلائی کرتے ہیں, تو 80% ایسے جرنلسٹ تھے جنہوں نے بلاول کی وجہ سے وہ گوا آئے. ادروائز انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو کوئی زیادہ انٹرسٹ تھا ہی نہیں, مطلب ایس سی او میں زیادہ انٹرسٹ یہ تھا کہ چائنا کے وزیر خارجہ آ رہے تھے, ان کے ساتھ جو پرابلم چل رہا ہے وہ ایک بائیلیٹرل میٹنگ سگنیفیکنٹ تھی. ادر دین دیٹ کہتے ہیں کہ اگر بلاول نہ آتے تو وہ جو میڈیا سینٹر تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آدھے سے زیادہ آپ کو خالی نظر آتا. دا فیکٹ کہ بلاول یہاں پہ آ رہے تھے, اس وجہ سے ہم نے اپنے پلان چینج کیے. انفیکٹ جو انڈیا جو ان کو ایکریڈیشن کا جو ڈیڈ لائن ہے 18 سے بڑھا کے 21 تک کرنی پڑی, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بعد میں اپلائی کیا. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ دیر از ایک ایگرنیس ہے فرام دی انڈین سائڈ, پاکستان سائڈ سے بھی آبویسلی ہے, انڈین سائڈ سے بھی ہے, کہ جب پاکستان کی سائڈ سے کوئی بندہ انڈیا وزٹ کرے یا انڈیا کا کوئی آفیشل پاکستان کی سائڈ سے وزٹ کرے تو نیچرلی اس سے بڑی وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں. تو میرا اپنا امپریشن یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ کسی طریقے سے آگے بڑھیں. اوور نائٹ چیزیں تو حل نہیں ہوں گی, لیکن سینس یہی ہے کہ بہت ہو گیا, شاید ایک بہت لمبا فیز اب آ گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کوئی فارمل لیول پہ بات چیت بھی نہیں ہو رہی, بہت زیادہ جو تعلقات ہیں ایک سرد موری کا شکار ہیں. تو یہ جو آئس ہے وہ ان کا خیال ہے کہ بریک ہونی چاہیے. انفیکٹ بہت سے جرنلسٹ جو ہیں دے ور ہوپنگ کہ اب بھارت نے آپ لوگوں کو ویزے دیے ہیں, تو پاکستان کے اندر بھارت سے پہلے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو دے ور ہوپنگ کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں وی آر کین کہ ان کو کور کریں, اور جو پاکستان ہے اور پاکستان کی حکومت ہے وہ ہمیں بھی ویزاز دی گئی. اچھا, یہ بھی میں نے سنا کہ منیزہ جہانگیر نے یا شاید کسی اور جرنلسٹ نے انڈین فارن منسٹر سے یہ کہا کہ کشمیر میں ہمیں جانے کی اجازت دیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں آپ کو کشمیر جانے کی اجازت دینے کے لیے, آپ ہمارے لوگوں کو سندھ یا بلوچستان جانے کی اجازت دیں. ایسی بات کوئی ہوئی وہاں پہ؟ میرے سامنے وہ بات نہیں ہوئی, اگر میری ایبسنس میں, کیونکہ
وہاں پہ اپنا اپنا لوگ کور کر رہے تھے. تو یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لوگوں کو شاید جو لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے, لیکن پاکستان اور انڈیا از اے اسپیشل کیس کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو جب ویزا ایشو کرتے ہیں تو وہ سٹی اسپیسیفک ہوتے ہیں. ان لائک یہ ہے نا کہ امریکہ مجھے ویزا دے گا تو میں امریکہ پھر جدھر مرضی چلا جاؤں, مطلب ویزا مجھے دیا ہے تو میرے پہ قدغن نہیں ہے. یا باقی لیکن پاکستان انڈیا کے کیس میں, مثلا ہمارے کیس میں جو ہمارا ویزا تھا وہ دہلی اور گوا کا تھا. ایون جو امرتسر تھا وہ ہمارا پورٹ آف انٹری تھا, مین کے وہاں پر بھی ہم نہیں رک سکتے تھے. اور دہلی کی آپ نے پہلے بات کی تھی کہ وہاں پہ کوئی ملاقاتیں ہوئیں یا انٹرویوز ہوئے, ٹائم ہمارے پاس کم تھا. دہلی میں ہمیں یہ کہا گیا کہ دہلی جو تھا از ناٹ فار رپورٹنگ, مطلب ہم وہاں پر اسٹے تو کیا لیکن ہمارے پہ یہ قدغن تھی کہ وہاں سے آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو لگتا ہے نا کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہم ایک دوسرے کے اوپر امپوز کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے ادھر سے نہیں جانا, آئی تھنک ٹو بگن ود جو مس پرسیپشنز ہوتی ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے ماضی میں ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو اسٹیٹ میڈیا تھا, دو صحافی شاید ایک دوسرے کے ملک میں ڈپلوائے کرنے کی اجازت تھی. اب وہ پروسیس بھی ختم ہو گئے. آئی تھنک کہ گیون دا پراکسیمٹی, اور میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ چاہیے بھی نہیں, کہ پاکستان اور انڈیا کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایک جو جرنلسٹوں کا ایکسچینج ہے کہ کچھ پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ جرنلسٹ ہوں, مطلب انڈیا کے, ان کو رپورٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور پاکستانیوں کو انڈیا میں جا کے اجازت ہونی چاہیے رپورٹ کرنے کی. اس سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بہت سی جو مس پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہونے میں مدد ملے گی. اور یہ جو ہم ایک ریسٹرکشنز لگاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہاں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے, اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو ایز اے نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ جو ہے وہ تصور کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, کون مجھے نہیں جانتا پاکستان کے اندر, انڈیا میں بھی لوگ جانتے ہوں گے. اس طرح سے انڈیا کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ہم تو کوئی نیشنل سیکورٹی تھریٹ تو نہیں ہے کسی کے لیے. تو آئی تھنک اس مائنڈ سیٹ کو ایٹ لیسٹ اور کچھ ہو نہ ہو, یہ تو چینج ہو سکتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ الاؤ کریں دونوں اطراف کے جرنلسٹوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے ملک میں جائیں اور انڈیپینڈنٹلی اچھے طریقے سے وہاں پہ رپورٹ کریں. جی مجھے یاد ہے 2014 میں 2 جرنلسٹ تھے انڈین جرنلسٹ اسلام آباد میں, تو ان کو دے ور افیکٹولی ایکسپیلڈ فرام اسلام آباد اینڈ پاکستان. ان کے ویزے رینیول نہیں ہوئے اور ان کو پھر جانا پڑا. اور آلریڈی پاکستانی جرنلسٹ وہاں تھا کوئی نہیں, شاید ہماری میڈیا آرگنائزیشنز اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہ رہی تھیں, تو وہ پھر انڈینز کو بھی ہم نے نکال دیا. اور شاید ہماری اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان جرنلسٹوں کے یہاں ہونے سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے, زیادہ انلائٹنڈ ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. سو تھینک یو ویری مچ کامران یوسف صاحب. تھینک یو جی شکیل صاحب, تھینک یو, تھینکس فار ہیونگ می.